بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ النور سے آیت نمبر 60 پر ایک نمبر کی آیت تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا کھانے کے احکام اور اس کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اور آیت کریمہ کے سب سے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند معذور لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے کے اوپر اس بات میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی لنگڑے کے اوپر اس بات میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی مریض کو کوئی حرج ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کھانا کھائے۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو سماج و معاشرے کے اندر معذور لوگ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں یا مریض اور بیمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دراصل معذور ہوتے ہیں۔ بتلایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی کے بھی گھر میں سماج و معاشرے میں جا کر کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اوپر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ خود سے کما نہیں سکتے ہیں جو بالکل لنگڑے ہوں، اپاہج ہوں، یا پھر جو اندھے ہوں، یا اسی طرح سے وہ لوگ جو بالکل ہمیشہ مریض رہتے ہوں، بیمار رہتے ہوں، یہ کما کھا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سماج و معاشرے کے ہر فرد کے اوپر ان کا حق ہے، ان کو کھلانے میں فراخ دلی سے کام لے اور ان کو اپنے یہاں سے کھانا کھلائیں۔ ایک مطلب اور مقصد یہ ہے۔ دوسری جو اس کی توضیح ہے اور اس کی تفسیر ہے وہ یہ کہ جو اندھے ہوتے ہیں یا اپاہج ہوتے ہیں یا جو بیمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا ان کے ساتھ کھانا کھانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ تھوڑا نفرت ٹائپ کی ہوتی ہے، تھوڑا وحشت ٹائپ کی ہوتی ہے، دل نہیں مانتا ہے کھانا کھانے سے۔ تو اسی لیے ایسے قسم کے لوگ جلدی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کو بلایا بھی جاتا ہے تو کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں سماج و معاشرے میں تمہارے ہمدردی کے محتاج ہیں، ایسے لوگ تمہارے ہمدردی کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرو اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ۔ تیسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو بعض متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کیونکہ جو اندھا ہوگا ان کو کھانا دکھتا نہیں ہے، یا پھر جو لنگڑا ہوگا وہ دیر سے کھانا کھانے کے لیے آئے گا، یا جو بیمار ہوتا ہے وہ پرہیزی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھائیں گے تو ان کی حق تلفی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نظریات کو باطل کرتے ہوئے کہا کہ اندھے کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیمار کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں یا ان کے گھروں میں کھانا کھائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بیان کیا کہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ إِلَىٰ آخر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ اور دادا کے گھر سے کھانا کھاؤ، اپنی ماں اور نانی کے گھر سے کھانا کھاؤ، اپنے بھائی اور بہن کے گھر سے، اپنے چچا کے گھر سے، اپنے پھوپھی کے گھر سے، اپنے ماموں کے گھر سے، اپنے خالہ کے گھر سے کھانا کھاؤ۔ مطلب ان کے گھر میں جب تم کو کھانا کھانے کی بات آئے تو وہاں پر تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 29 میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا کھانا جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا کھانا ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حق مار کر کے، غصب کر کے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا جو ہے مال مت کھاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بالکل اسٹرکٹ ہو گئے اور
گھر والوں کی دعوت کے بغیر کسی کے گھر میں سے بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. یہاں تک کہ بہن کے گھر پہنچ گئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے, بھائی کے گھر پہنچ گئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے, دادا دادی کے گھر پہنچ گئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے, پھوپھو کے گھر گئے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. ابھی پھوپھا نہیں ہے, پھوپھو نہیں ہے, گھر میں دوسرے لوگ ہیں, ان کے بچے ہیں, اب کھانا کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ اجازت نہیں ہے. تو بغیر اجازت کے اپنے ان 8 قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل کیا اور کہا کہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ. تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ. پہلے اپنے گھروں کا نام لیا اور اس کے بعد دادا دادی کا نام لیا, ماں کا اور نانی کا نام لیا, بھائی اور بہن کا نام لیا, پھوپھا پھوپھو کا نام لیا, اسی طرح سے ماموں اور خالہ کا نام لیا کہ ان کے گھروں سے بھی کھانا کھانے میں تم کو کوئی حرج نہیں ہے. اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے تم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو ویسے ہی یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, ان کے گھروں میں کھانا کھانے میں تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, باقی جگہوں پر اجازت کے ساتھ کھانا کھاؤ. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بیٹا اور بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا ہے. کیا کہا؟ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ, اس میں تم کو کوئی حرج نہیں ہے. تم اپنے پھوپھا پھوپھی کے, دادا دادی کے, نانی اور ماں کے گھر سے, بھائی اور بہن کے گھر سے, خالہ کے گھر سے, ماموں کے گھر سے کھانا تم بغیر اجازت کھا سکتے ہو, لیکن بیٹا بیٹی کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی کا جو گھر ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے, وہاں کھانا کھانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہیں سے ان غیر قوموں کی تہذیب کی بھی تردید ہوتی ہے جو جب اپنی بیٹی کے گھروں میں ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا ایک گلاس پانی بھی نہیں پئیں گے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی غیر قوموں کی تہذیب ہے, یہ بالکل غلط ہے. بیٹی کا جو گھر ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے. اگر بیٹی کے گھر میں رہنے کی ضرورت پڑ جائے انسان بالکل رہ سکتا ہے, اگرچہ بیٹے کا حق زیادہ ہے کیونکہ بیٹے کو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے, بیٹے کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کی ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھائی کا جو حق ہے وہ بیٹے کے اوپر بھی ہے اور بیٹی کے اوپر بھی ہے, اور بیٹے کا گھر بھی اپنا گھر ہے اور بیٹی کا گھر بھی اپنا گھر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ان گھروں کے اندر اگر تم کھانا کھاؤ بغیر کسی اجازت کے تو تم کو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بتلایا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم, یا ان لوگوں کے گھروں میں بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو تمہارے انڈر میں ہو, جن کی تم کفالت کرتے ہو, ان کے گھروں میں بھی کھانا کھا سکتے ہو. او ما ملکتم مفاتحہ کا مطلب ہے کہ جو تمہارے انڈر میں ہو, جن کے تم سرپرست ہو, ان کے گھروں میں بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا بھی 2 مطلب ہے, اس کی 2 تفسیر ہے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہوں اور جن کو ہم نے کسی کام کے اوپر نگراں اور ذمہ دار بنایا ہو, وہ اگر ہمارے اس سامان میں سے بغیر اجازت کھا لیں تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ہمارا باغ ہے, باغ کے دیکھ ریکھ کے لیے ہم نے مالی کو مقرر کیا ہے. اب وہ مالی اگر ہماری اجازت کے بغیر باغ سے پھل کھا لیتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سے ہمارا چرواہا ہے جو ہمارے بکریوں کو اور گائے کو چراتا ہے, اب وہ رستے میں کہیں پر چڑھا رہا ہے بکری کو, گائے کو, وہ ہماری اجازت کے بغیر اگر دودھ دو کے پی لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارا ہوٹل ہے, ہم نے ہوٹل میں باورچی کو رکھا ہوا ہے, وہ کھانا پکاتا ہے, کک ہے وہ, اب وہ ہماری اجازت کے بغیر اگر کھانا کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ ایسے لوگ اگر ہماری اجازت کے بغیر اس میں سے کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم اس کے سرپرست ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی ہم بغیر اجازت کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کفالت میں ہے, ہماری ذمہ داری میں ہے. اگر ہم وہاں پہ کچھ کھا لیں گے ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سکھلایا, دیکھیں کتنی باریکی کی بات ہے. ہماری شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے, ایسی تعلیمات آپ کو کہیں بھی کسی دوسری مذہب اور دھرم کی کتابوں میں نہیں مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا او صدیقکم, یا اگر تمہارا دوست ہو اس کے گھر میں بھی تم بغیر اجازت کے کھا لو تو کوئی حرج نہیں. یہاں پر یاد رکھیے دوست سے مراد تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسے دوست جن سے ملنے کے بعد دلی تسلی ہو, دل کے اندر خوشی ہو. دوست تو بہت سارے دنیا میں ہوتے ہیں, دوستوں کی کمی نہیں ہوتی دنیا میں, لیکن ایسے دوست جن کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جائے, ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں. میرے پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ اب تک میری پوری زندگی میں ایسے دوست میرے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد, جن سے ملنے کے بعد
دل کے اندر تسلی ہو، خوشی ہو اور مسرت ہو، اور میرا ایسا دوست جب میرے گھر کے اندر آئے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا دوست جب تمہارے گھر کے اندر آئے اور تمہارے غیر موجودگی میں اگر تمہارے گھر سے کھانا کھائے تو تمہارے دل کے اندر تنگی اور حرج نہیں ہو بلکہ خوشی محسوس ہو، تو ایسے دوست کے گھر میں بھی تم جا کر کے بغیر اجازت کے اس کے کھانا کھا سکتے ہو، تم کو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے نام لینے کے بعد مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا طریقہ بتلایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ ایک ساتھ یا الگ الگ کھانا کھاؤ۔ یہاں پر سماج و معاشرے کے دو طبقے کی تردید ہے، ایک طبقہ سماج و معاشرے میں عرب کے اندر زمانے قدیم میں بھی اور ابھی بھی، اور بہت سارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو عیب کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ الگ الگ کھانا کھائے۔ غیر قوموں کے اندر بھی یہ تہذیب پائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے جو لبرل اور روشن خیال مسلمان کہلانے والے جو کہتے ہیں کہ جراثیم ایک دوسرے کا پٹ جایا کرتا ہے، وہ بھی الگ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریے کی تردید کی، کہا کہ ایک ساتھ بھی بیٹھ کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور اکیلے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دوسرا طبقہ جو سماج کا ہر زمانے میں پایا جاتا ہے ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ اکیلے کھانا ہی نہیں کھانا۔ بعض لوگ ایسے بھی سروے زمین پر پائے گئے ہیں جو اکیلے کھانا نہیں کھائے، بھوکے رہ گئے جب تک کہ کوئی دوسرا آ کر کے ان کے کھانے میں شریک نہیں ہوا، وہ نہیں کھائے، انہوں نے اکیلے کھانے کو معیوب سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اکیلے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مل بیٹھ کر کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اکٹھے کھانے میں بہت ترجیح ہے۔ اگر ایک ساتھ جماعت مل کر کے کھانا کھائے یا گھر کے تمام افراد ایک جگہ مل کر کے کھانا کھائے، اس کو شریعت اسلامیہ نے ترجیح دیا ہے اور اس کو افضل کہا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، صحیح البخاری کتاب الاطعمہ کے اندر عمرو بن سلمہ جو ابو سلمہ کے بیٹے اور ام سلمہ ام المومنین کی بیٹے تھے، عمرو بن سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پرورش پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا تھا تو ہر طرف میرا ہاتھ جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بٹھا کر کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ اور ایک اور روایت صحیح مسلم کتاب الفضائل کی ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے جو اشعری لوگ ہیں، جب جنگوں کے اندر ان کا کھانا ختم ہو جاتا تھا یا ان کے اندر کھانے کی کمی ہو جاتی تھی تو یہ اپنے خاندان اور قبیلے کے تمام لوگوں سے کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ایک کپڑے میں جمع کر دیتے تھے اور پھر وہاں سے مل بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ میں ان میں سے ہوں اور وہ میرے میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت اسلامیہ کو اکٹھے کھانا یہ بہت پسند ہے، اگرچہ الگ الگ بھی کھایا جا سکتا ہے، اور یہ آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے اسی لیے نازل ہوا تاکہ ایسے خیالات کی تردید ہو جائے، جو بھی تشدد کرتے ہیں ان کے تشدد کو بالکل باطل ٹھہرا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان کیا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو، چاہے اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے غیر کے گھر میں داخل ہو، چاہے مسجد میں داخل ہو، جب تم داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ ان کیس یا پھر خاص طور سے اگر ہم گھر میں داخل ہوں اور کوئی دکھے بھی نہیں تو اس وقت بھی سلام کرنا ہے، فرشتوں کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے۔ گھروں کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ اور یہ تعلیم کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مبارک اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ کیسے پاکیزگی کا سبب ہے؟ ایک بھائی جب دوسرے بھائی کو سلام کرے گا، اس کے جواب میں دوسرا بھائی کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے مجھ پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی، ہماری طرف سے بھی آپ کے اوپر سلام کی۔ اگر یہ چیز سماج و معاشرے کے اندر پھیل جائے تو گویا سماج و معاشرے کے ہر فرد کے اوپر سلامتی کی دعائیں باز گشت کرنے لگے گی اور یہ چیز پورے سماج و معاشرے کے لیے مبارک اور بابرکت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنے آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور کیسے سماج و معاشرے کے اندر زندگی گزارنا ہے، اس کے طریقے کو تم جان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر جو ابھی ہمارے سامنے چل رہے ہیں، اللہ غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.